اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ خطبات امام حسین علیہ السلام۔ خطبہ نمبر 18۔ عبداللہ ابن زبیر کے جواب میں قال امام حسین علیہ السلام: ان ابی حدثنی ان بمکۃ کبشا به تستحل حرمتها فما احب ان اكون ذلك الكبش ولئن اقتل خارجا منها بشبر احب الی من ان اقتل فيها ولئن اقتل خارجا منها بشبرین احب الی من اقتل خارجا منها بشبرین وایم اللہ لو كنت في جحر حامة من هذه الهوام يستخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم والله ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في السبت يا ابن الزبير لئن أدفن بشاطئ الفرات أحب إلي من أدفن بفناء الكعبة إن هذا يقول لي كن حماما من حمام الحرم ولن أقتل وبيني وبين الحرم باع أحب إلي من أن أقتل وبيني وبينه شبر ولن أقتل بالطف أحب إلي من أن أقتل بالحرم إن هذا ليس شيء من الدنيا أحب إليه من أن أخرج من الحجاز وقد علم أن الناس لا يعد لونه بي فود أني خرجت حتى يخلو له۔ عبداللہ ابن زبیر کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو عراق جانے سے منع کیا۔ عبداللہ ابن زبیر بھی حکومت کے مخالفین میں سے تھے اور اسی لیے مکہ میں جاگزین ہوئے۔ مکہ میں امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح کبھی ہر روز اور کبھی ایک دن چھوڑ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کے بزم میں شریک ہوتے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ امام نے عراق کی جانب روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کے پاس آئے اور بظاہر آپ کو مشورہ دیا کہ اس سفر کا ارادہ ترک کر دیں۔ عبداللہ بن زبیر کی بات کے دو رخ تھے، کیونکہ ان کے الفاظ یہ تھے: اے فرزند رسول، جس طرح عراق میں آپ کے انصار و مددگار ہیں، اگر اس طرح میرے حامی وہاں ہوتے تو میں دوسری کسی بھی جگہ کے مقابلے میں عراق جانے کی ترجیح دیتا۔ پھر اپنے آپ کو تہمت سے بچانے کی خاطر سلسلہ کلام کو یوں جاری رکھا: بہرحال اگر آپ مکہ میں مقیم رہیں اور اسی شہر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی امامت اور رہبری کرنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی بیعت کریں گے اور جہاں تک ممکن ہوگا آپ کی حمایت اور ہمنوائی سے گریز نہیں کریں گے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا: میرے والد نے مجھے بتایا ہے کہ مکہ میں ایک ایسا مینڈھا یعنی بھیڑ کا نر ہوگا جس کے ذریعے اس کی حرمت پامال کی جائے گی، لہٰذا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں وہ مینڈھا بنوں، اور اگر مکہ سے باہر صرف ایک بالش کے فاصلے پر بھی مجھے قتل کیا جائے تو یہ میرے لیے مکہ کے اندر قتل کیے جانے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اگر مکہ سے باہر 2 بالش کے فاصلے پر مجھے قتل کیا جائے تو یہ میرے لیے مکہ کے اندر قتل کیے جانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں ان موذی جانوروں میں سے کسی ایک کے بل میں بھی چھپ جاؤں تو بھی وہ مجھے وہاں سے نکال لیں گے یہاں تک کہ میرے ذریعے اپنی حاجت پوری کر لیں، اور خدا کی قسم وہ مجھ پر اسی طرح زیادتی کریں گے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی۔ اے ابن زبیر، اگر میں دریائے فرات کے کنارے دفن کیا جاؤں تو یہ میرے لیے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں کعبہ کے صحن میں دفن کیا جاؤں۔ یہ شخص مجھ سے کہتا ہے کہ میں حرم کے کبوتروں میں سے ایک کبوتر بن جاؤں، اور اگر میرے اور حرم کے درمیان ایک تقریباً 2 گز کا فاصلہ ہو اور مجھے قتل کیا جائے تو یہ میرے لیے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میرے اور حرم کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ ہو اور مجھے قتل کیا جائے، اور اگر مجھے طف یعنی کربلا میں قتل کیا جائے تو یہ میرے لیے حرم میں قتل کیے جانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس شخص کے لیے دنیا کی کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب نہیں کہ میں حجاز سے نکل جاؤں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ لوگ میرے ہوتے ہوئے اسے میرے برابر نہیں سمجھیں گے، چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں تاکہ میدان اس کے لیے خالی ہو جائے۔